बुलेटिन के आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, ईरान में महंगाई के खिलाफ 27 सूबों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, मुश्तइल अफराद की जानिब से तोड़ फोड़ और जलाओ गिराओ, ईरानी परचम फाड़ दिया, साबिक फौजी रहनुमा कासिम सुलेमानी के मुजस्मे को गिरा दिया, मुख्तलिफ शहरों में इमारतों और गाड़ियों को आग लगा दी, मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें, हलाकतों की तादाद 45 होगी। आयतुल्लाह खामेनी ने खबरदार किया, ईरान के राय के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, मुजाहिरीन अमरीकी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आलमी कवानीन पर अमल का पाबंद नहीं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कवानीन से मावरा करार दे दिया। ट्रंप ने कहा, दुनिया भर के ममालिक पर अमरीकी जारियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार है। बहसीयत कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात की हद मुकर्रर करने वाला खुद ही हूँ, मेरी इखलाकियात और दिमाग ही मुझे रोक सकता है। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना अगले हफ्ते अमरीका आएंगी। व्हाइट हाउस में मारिया कोरिना से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में ट्रंप ने 1 साल से ज्यादा अरसे तक वेनेजुएला के मामला चलाने और तेल पर कब्जा रखने के अज़्म का इजहार भी किया। इधर अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद जारियत से बाज रखने की करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जे.डी. वैंस का कहना है कि वेनेजुएला में कार्रवाई से फायदा अमरीकी अवाम को होगा। अमरीका का वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा होगा, दुश्मन पर बलादस्ती हासिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में मौशी इस्तेहकाम और तरक्याती इक़दाम से मुतल्लिक मुख्तलिफ इजलास, पेस्को और केस्को के खसारे में चलने वाले फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की तजवीज़, जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे में इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दी गई। PSL की 2 नई टीमों के मालिकान ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी तरक्की के लिए अहम इजलास, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे में इस्लाहात का जायजा इजलास, पेस्को और केस्को के खसारे में चलने वाले फीडर्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई। इजलास में बताया गया कि यह मंसूबा मुकामी आबादी के लिए कम लागत, माहौल दोस्त और पायदार माइक्रो ग्रिड फ्राहम करेगा। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट की फौरी तौर पर आगाज की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने जवाहरात वो कीमती पत्थरों के शोबे में इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। इजलास में बताया गया, पाकिस्तान में कीमती पत्थरों के ज़खायर का तखमीना $450 अरब है, ताहम बरामदात सिर्फ $5.8 मिलियन सालाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के सजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ्द की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान के दौराए पाकिस्तान से सरमायाकारी के नए दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात भी की। उन्होंने टीम सियालकोट और टीम हैदराबाद के नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। कहा, इससे ग्रास रूट सतह पर क्रिकेट के फ़रोग और नए टैलेंट के उभरने में मदद मिलेगी। रमजान पैकेज में पिछले साल से बेहतर और मौसर अदायगी के लिए अमली इक़दाम पर मुश्तमिल जामा हिकमत अमली और सिफारिशात जल्द पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रमजान पैकेज की 3rd पार्टी वैलिडेशन और आइंदा रमजान के लिए मुजव्वज़ा पैकेज पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब आवाम में रमजान पैकेज के इमदादी रकूम की फरहमी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ही की जाएगी ताकि आवाम की इज्जत व तकरीम मजरू ना हो। और वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स में दहाइयों से जारी माली बदउनवानी और बदनज़मी के खात्मे को वफाकी हुकूमत का इनकलाबी कदम करार दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पिछले साल के रमजान पैकेज की 3rd पार्टी वैलिडेशन और आइंदा रमजान के लिए मुजव्वज़ा पैकेज पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म ने मुस्तनद ऑडिट इदारे की जानिब से गुज़श्ता रमजान पैकेज को शफाफ और मौसर करार दिए जाने पर तमाम मुतल्लिका वजारतों और इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए दहाइयों से जारी माली बेज़ाब्तगियों और बदनज़मी का खात्मा करके गरीब आवाम को अज़रा नरखों पर अशिया खुर्दनोश की
فراہمی کے لیے شفاف نظام قائم کیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ رمضان کے لیے گزشتہ سال سے بھی زیادہ مؤثر اور فائدہ مند پیکج تیار کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ غریب اور سفید پوش عوام میں امدادی رقوم کی فراہمی ڈیجیٹل وائلٹس کے ذریعے کی جائے تاکہ شفافیت اور عوام کی عزت و تکریم یقینی بنائی جا سکے۔ وزیر اعظم نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ امدادی رقوم کے دائرہ کار کو زیادہ سے زیادہ مستحقین تک وسیع کیا جائے اور مؤثر نگرانی کے لیے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ اور منظم مانیٹرنگ نظام وضع کیا جائے۔ اجلاس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سوشل پروٹیکشن والیٹ نظام سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی، جس کے تحت مارچ 2026 سے امدادی رقوم ڈیجیٹلی تقسیم کی جائیں گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رمضان پیکج کی تقسیم میں شمولیت سے کیش لیس اکانومی کو فروغ ملے گا۔ تمام متعلقہ وزارتیں اور ادارے اس بات کو یقینی بنائیں کہ امدادی رقوم میں غریب عوام کے دائرہ کار اور شمولیت کو ممکن حد تک وسیع کیا جا سکے۔ پروڈکشن ٹیم نیو نیوز اسلام آباد۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سرکاری ہسپتالوں کے لیے نئی میڈیسن لسٹ مرتب کرنے کا حکم۔ سرکاری ہسپتالوں میں چینی ساختہ طبی آلات کی اجازت پر غور بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتالوں میں میڈیسن کی فراہمی کے فول پروف طریقہ کار اپنانے کی ہدایت کر دی۔ ہسپتالوں میں سیکیورٹی گارڈ، وارڈ بوائے، نرسوں، فارمیسی سٹاف کو باڈی کیم لگائے جائیں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے 80 ارب روپے میڈیسن کے لیے دے رہے ہیں۔ ادویات کا نہ ملنا ناقابل فہم ہے۔ اب عوام کے پیسے اور وقت ضائع نہیں ہوں گے، نااہل اور کام چور گھر جائیں گے۔ پنجاب میں اب عوام کا پیسہ اور وقت ضائع نہیں ہوگا، نااہل اور کام چوروں کو گھر جانا ہوگا۔ پنجاب حکومت کا صوبے کے عوام کو صحت کی جدید سہولیات میں اثر کرنے کا عزم، سرکاری اسپتالوں میں بہتری کے لیے کئی اقدامات تجویز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، ہیلتھ پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ۔ مریم نواز نے سرکاری اسپتالوں کے لیے نئی میڈیسن لسٹ بنانے کا حکم دے دیا۔ اجلاس میں سرکاری اسپتالوں میں دوران ڈیوٹی ڈاکٹرز اور نرسز کے موبائل استعمال پر پابندی پر اتفاق، سیکیورٹی گارڈ، وارڈ بوائے، نرسز اور فارمیسی سٹاف کو باڈی کیم لگانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کو جدید طبی آلات سے لیس کرنے کے لیے چینی ساختہ طبی آلات کی اجازت نامے پر بھی غور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اسپتالوں میں سیکیورٹی گارڈ کے خلاف عوامی شکایات کا سخت نوٹس، اسپتالوں میں میڈیسن کی فراہمی کے فول پروف طریقہ کار اپنانے کا حکم دے دیا۔ پنجاب میں ایم ایس پول قائم کرنے اور صرف پرفارمنس پر تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں کارڈک میڈیسن ہوم ڈیلیوری کے لیے 5,85,000 مریض رجسٹر کیے گئے ہیں۔ ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کے 6,000 مریضوں کو گھروں کی دہلیز پر میڈیسن فراہم کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا 80 ارب روپے میڈیسن کے لیے دے رہے ہیں، ادویات کا نہ ملنا ناقابل فہم ہے۔ اب عوام کے پیسے اور وقت کا ضیاع نہیں ہوگا، نااہل اور کام چوروں کو گھر جانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چائلڈ اور بانڈڈ لیبر کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح کی اسٹیئرنگ کمیٹی بھی قائم کر دی۔ وقاص گوری، نیو نیوز لاہور۔ تو خبر شامل کریں، پی ٹی آئی کالعدم ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے۔ کے پی حکومت دہشت گردوں کی سہولت کار ہے، یہ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا بانی دہشت گردوں کو شہید کہتا تھا۔ پی ٹی آئی والے خواتین پر باتیں کرتے ہیں مگر دہشت گردوں کے خلاف زبان بند ہو جاتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی دھواں دھار پریس کانفرنس، عطا تارڑ نے کہا 2025 پاکستان کی عسکری برتری معیشت کی بحالی کا سال تھا۔ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے سے ابھرتی معیشت بن رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے دشمن کو تاریخی جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کراچی کا 3 روزہ دورہ، سندھ کے وزیر سعید غنی نے سہیل آفریدی کا استقبال کیا۔ صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ کو سندھی ٹوپی اجرک بھی پہنائی۔ حلیم عادل شیخ سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ سہیل آفریدی مزار قائد پر حاضری دیں گے، 11 جنوری کو باغ جناح میں جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ پہلی بار دیکھا ہے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ سیاسی تحریک چلا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سیاسی تحریک چلائے گا تو صوبہ کس نے چلانا ہے؟ خیبر پختونخوا نے نون لیگ کے سینئر رہنما زاہد خان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ہسپتالوں کی حالت بدلی ہے، نہ ہی اسکولوں کی۔ پی ٹی آئی 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے، صوبائی حکومت کے پاس بتانے کو کوئی منصوبہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی دوسرے صوبوں کے دورے چھوڑیں، اپنے صوبے پر دھیان دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، ترقیاتی کاموں میں تاخیر اور لاگت میں اضافے پر مراد علی شاہ کا اظہار ناراضگی، ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور معیار یقینی بنانے کی ہدایت۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ناقص کام اور غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. محکمے نئے اعلانات کی بجائے منصوبوں کی تکمیل پر توجہ دیں. عوامی پیسے کے زمینی نتائج نظر آنے چاہیے. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ اندرونی احتساب اور نگرانی کا نظام مزید مضبوط بنایا جائے. ٹیکنالوجی کو فیصلوں اور اصلاحی اقدامات کے لیے استعمال کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے میونسپل سروسز ڈیلیوری پروگرام کا بھی جائزہ لیا اور شہری ماسٹر پلانز پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت بلوچستان کابینہ کا اجلاس. عام آدمی کے لیے الیکٹرک بائکس کی متعارف کروانے کا فیصلہ. طلبہ، ورکنگ ویمن اور سرکاری ملازمین کو 30% سبسڈی فراہم کی جائے گی. عام شہریوں کو بھی آسان اقساط پر الیکٹرک بائکس دی جائیں گی. اجلاس میں انٹرپرائز ڈیولپمنٹ پروگرام کی توسیع کی منظوری دیتے ہوئے اسے گوادر، کیچ اور آواران تک بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا عوام کے ٹیکس سے حاصل ہونے والے وسائل عوام کی امانت ہیں. سرکاری ملازمین کے علاج معالجے کے لیے جامع ہیلتھ انشورنس اسکیم لائی جا رہی ہے. نوجوانوں کے مستقبل کو جدت کے ذریعے سنوارنے کے ویژن کے تحت چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی ایڈ ٹیک کے ڈائریکٹر ڈکن ویری کے ساتھ اہم ملاقات میں ڈیجیٹل جدت، سکلز ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی پر مبنی حلوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوانوں کے لیے پائیدار مواقع پیدا کرنے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر نوجوانوں کو بااختیار بنانے، جدید تقاضوں سے آماہنگ اور مہارتوں کی فراہمی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی پر زور دیا گیا. آپ کو بتائیں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. NCCIA نے سوشل میڈیا پر منظم مہم کے خلاف ایکشن کا اعلان کر دیا. سوشل میڈیا اکاؤنٹس نیٹ ورکس کی کڑی نگرانی جاری. عدلیہ کے اسٹاف کو نقصان پہنچانے کی کوشش ناقابل برداشت قرار. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نمائندہ نیوز اسلام آباد رانا عثمان سے. جی عثمان، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. NCCI نے سوشل میڈیا پر منظم مہم کے خلاف جو ہے ایکشن کا اعلان کیا ہے، جبکہ ججز کے خلاف جھوٹا اور گمراہ کن مواد پھیلانے کے افراد کی نشاندہی کی جائے گی، جبکہ قانون کی آڑ میں کردار کشی کی اجازت نہیں دی جائے گی. NCCI کا کہنا ہے جبکہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نیٹ ورکس کی کڑی نگرانی جو ہے وہ جاری ہے. ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی اور نوٹسز جو ہے وہ متوقع ہیں، جبکہ یہ بتایا گیا ہے کہ عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جی آپ کا شکریہ. بات کریں موسم کی تو آپ کو بتائیں آج موسم سرما کا سرد دن قرار. محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں شدید سردی کی لہر بادستور برقرار ہے. تیز ٹھنڈی ہواؤں سے نظام زندگی متاثر ہے. متعدد مقامات پر درجہ حرارت نقطہ انشتمات سے کئی درجے نیچے ریکارڈ کیا گیا ہے. سب سے زیادہ سردی گلگت بلتستان کے علاقے شمشال ویلی میں پڑی، جہاں درجہ حرارت -16.6 ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان کے کئی شہروں میں بھی پارہ منفی ریکارڈ. کشمیر و کلیات میں خون جما دینے والی سردی سے معاملات زندگی متاثر ہے. پنجاب کے شمالی اضلاع میں خطہ پوٹوہار میں بھی رات کا درجہ حرارت منفی میں چلا گیا. اور اسی کے ساتھ نیوز بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز پاکستانیوں کی آواز.